زکوٰۃ نہ دینے کے عذاب، زکوٰۃ نہ دینے کی سزائیں کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، اے رسول، آپ فرما دیجئے جو لوگ سونے چاندی کو گھروں میں جمع کرتے ہیں، جو لوگ مال جمع کر رکھے ہیں، جو لوگ رقم جمع کر رکھتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کو بشارت دے دیجئے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، وہی سونے چاندی کو تپایا جائے گا، جب ان کے انگارے بن جائیں گے، جو لوگ مال کو جمع کرتے ہیں ان مالوں کو تپایا جائے گا، جب ان کے انگارے بن جائیں گے ان انگاروں سے ان کی پیشانی داغی جائے گی، ان کی پیٹھ داغی جائے گی، اور ان کے آگے والے حصے کو داغا جائے گا۔ اللہ اکبر! ہمارا یہ نازک سا وجود اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے پیارے؟ پیر میں کانٹے چبھ جائے تو برداشت نہ ہو، اور وہاں پہ پیشانی، پیٹھ، سارے اعضاء داغے جائیں گے، وہاں کیسے برداشت کرو گے میرے پیارے؟ اس لیے میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ادا کیجئے، کنجوسی مت کیجئے۔ کیوں آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بانٹنے والا بنایا ہے، آپ کو پروردگار نے دینے والے ہاتھ دیے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا کہ آپ مانگنے والوں میں شمار ہوتے، آپ فقیروں میں شمار کیے جاتے تو کیا کرتے؟ یہ جو دیے ہوئے مال رب کے ہیں، اسی کے راستے میں خرچ کرنے سے کنجوسی کرتے ہو، اور شادی میں، فنکشن میں، پارٹی میں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب 2.5% زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تبھی موت آتی ہے۔ ارے رب تو صرف آپ سے 2.5% ہی مانگ رہا ہے، 97.5% آپ رکھ لو، 2.5% رب کی بارگاہ میں نکال دو۔ جس پروردگار نے دیا ہے اس پروردگار کی بارگاہ میں نکالا کرو۔ جو غریبوں مسکینوں کا حق ہے ان کو دیا کرو، اور ان پر احسان کر کے مت دیا کرو، اتراتے ہوئے مت دیا کرو، اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے ان کو زکوٰۃ دو نہیں، خوش دلی کے ساتھ دیا کرو۔ ان کا حق ہے، وہ ان کا حق ان تک پہنچایا جائے، ان کا حق غصب کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ نہ دینے والا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ یہی زکوٰۃ نہ دینے والا جب قیامت کے دن پہنچے گا، ایک اژدہا ہوگا جن کی آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی، جن کے دانت لوہے کے ہوں گے، اس زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے پاس وہ پہنچے گا اور اس سے کہے گا لا تیرا داہنا ہاتھ دے۔ اس کے داہنے ہاتھ کو وہ چبا جائے گا، پھر بائیں ہاتھ کو چبانا شروع کرے گا، اللہ کے حکم سے پھر وہ داہنا ہاتھ دوبارہ واپس آ جائے گا، پھر داہنے ہاتھ کو چبانا شروع کرے گا۔ اسی طرح ان کو سزائیں ملتی رہے گی، ان کی چیخ نکلے گی کہ پورا میدان محشر کانپ اٹھے گا، پورا میدان محشر کانپ اٹھے گا۔ لوگ عرض کر رہے ہوں گے پروردگار یہ کون سی آواز ہے، یہ کیسی چیخ ہے؟ آواز آئے گی یہ وہ چیخ ہے، یہ ان کی چیخ ہے جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے، جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، ان کو سزائیں مل رہی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارا یہ نازک سا وجود اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے پیارے؟ او لوگو، رب نے اگر آپ کو مالک بنایا ہے تو خالق کے کائنات کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی طاقت رکھو، ہمت رکھو۔ اس رب کی بارگاہ میں خرچ کرو گے، اللہ آپ کو اور زیادہ عطا فرمائے گا، مال میں بڑھوتری ہوگی، برکتیں نازل ہوں گی۔ میرے پیارے، لالچی مت بنو، حریص مت بنو۔ جانتے ہو مولانا روم فرماتے ہیں کہ زمین میں شہد کا قطرہ ٹپکا ہو اور اس کو چونٹی آ کر بار بار کھاتی ہے، کنارے سے آ کر چکھ لیتی ہے، پھر واپس جاتی ہے، پھر واپس لوٹ آتی ہے راستے سے کہ چلو بڑا مزہ آ رہا تھا اور چکھ لیتے ہیں، پھر واپس کھانے کے لیے آ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ چونٹی بار بار آتی گئی، جاتی گئی، اس شہد کے قطرے کو کھاتی گئی، یعنی وہ حریص بن گئی، ان کے اندر لالچ پیدا ہو گئی، بڑا مزہ آ رہا ہے اور کھائیں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ چاروں طرف سے اس چونٹی نے کھا لیا۔ اب وہ چونٹی سوچنے لگی کہ جب کنارے کنارے سے اتنا مزہ آ رہا ہے تو بیچ میں چل کے دیکھوں، بیچ میں ہی ڈبکی لگا دوں۔ وہ چونٹی بیچ میں آ کر جب کھانے لگتی ہے تو کھا نہیں سکتی ہے، کیونکہ اب ان کے پیر اس میں ڈوب گئے، پیر چپک گئے، منہ بھی ڈوب گیا۔
آخر کار موت ہو گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہی حال دنیا والوں کا ہے، مال کما رہے ہوتے ہیں، ادھر سے مال کما رہے ہیں، ادھر سے مال کما رہے ہیں، کبھی کبھی بیاض کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، سود خور بن جاتے ہیں، رشوت لینے والے بن جاتے ہیں، پھر بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پارٹیوں میں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی جا کر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر آخر میں ان کو کیا موت آتی ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا، یہ دولت، یہ شہرت، ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، لاسٹ میں ان کے ہاتھ موت ہی آنی ہے۔ یہ چیزیں سب فنا ہونے والی ہے، کوئی چیز جانے والی ساتھ میں نہیں ہے۔ تو اس چونٹی کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو پیارے، وہ شہد کے قطرے کو جب تک کناروں سے چاٹتی رہی، ذائقہ لیتی رہی تو وہ سلامت تھی، جیسے ہی ان کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے اور بیچ میں جا کر کھانا شروع کر دیتی ہے تو نہ کھا پاتی ہے اور نہ وہاں سے ہٹ پاتی ہے، ان کو وہاں موت آتی ہے۔ اسی طرح انسان ہے، انسان کو ان مالوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ان کی محبت اپنے دل میں بسانا چاہیے، نہیں، بلکہ ان مالوں کو ہی کل قیامت کے دن اژدہا بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جس سے تم پیار کرتے تھے۔ وہ اژدہا کہے گا میں آپ کا ہی مال ہوں، جو مجھ سے پیار کرتے تھے، میں تجھ سے پیار نہیں کرتا تھا، میں تیرا دشمن تھا۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، یہ اژدہا بن کر کل قیامت کے دن گلے میں نہ پڑ جائے، اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو اور اپنے مال کو صاف و شفاف رکھنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، غریبوں مسکینوں کا جو حق ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں، ان سے دعائیں لینے کی کوشش کریں، ان کی دعائیں لگ جائیں گی تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی۔